الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری بخاری شریف سے حدیث نمبر جو ہے وہ 117 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ کے یہاں تھا جن کا نام میمونہ بنت الحارث تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے یہاں تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، یا اس کے مشابہ کوئی اور لفظ آپ نے ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا نماز ادا کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مجھے بائیں طرف سے ہٹا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پھر آپ نے 5 رکعت ادا فرمائی، پھر آپ نے 2 رکعت ادا فرمائی، حتیٰ کہ آپ تشریف لے گئے، سو گئے، تو یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنی۔ حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ حضرات محترم، اس حدیث کو امام بخاری 19 مقامات پر لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کی اہمیت کو دیکھ لیجئے کہ ایک حدیث کو امام بخاری 19 مقامات پر لے کر آئے ہیں، تو اس سے کئی ایک مسائل انہوں نے استنباط کیے ہیں، کئی ابواب کی تقسیم کی ہے، مختلف ابواب میں لے کر آئے ہیں۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، جب کسی حدیث کو بار بار لایا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، یا تو باب کی مناسبت سے اس حدیث کو لایا جاتا ہے، یا پھر کسی مسئلے کا استنباط کرنا مقصود ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے۔ میمونہ بنت حارث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ سن 6 یا 7 ہجری میں آپ کے عقد میں آئی تھی اور یہ آخری زوجہ محترمہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، اور بعد نے کہا کہ یہ سن 66 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، یہ حضرت خدیجہ کے بعد پہلی اسلام لانے والی خاتون ہے۔ جب سب سے پہلے 4 لوگ اسلام لائے تھے، بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 شخصیات تھی جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ خدیجہ کے بعد جو عورت ایمان لائی ہے وہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی ایک بہن بھی ہے جسے لبابہ بنت حارث کہا جاتا ہے، ایک لبابہ بنت صغرا ہے، ایک لبابہ بنت کبریٰ ہے۔ جو صغرا ہے یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ واجدہ ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے ان کا بیان کیا۔ چونکہ ان کی خالہ تھی، وہ اپنی خالہ کے گھر موجود تھے، ابھی چھوٹے تھے، نابالغ تھے، وہ اس لیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کے رات کے معمولات کیسے ہیں، آپ کی عبادات کیسی ہے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے یا اس بات کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ اپنی خالہ کے یہاں ٹھہر گئے، سنوائی میں تھا آپ کے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں منتخب کر رکھی تھی، آج رات اس زوجہ کی باری ہے، آج رات اس زوجہ کی باری ہے۔ بعض لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں ایک شادی اور کر لینی چاہیے۔ بھئی شادیاں 4 تو کریں، اسلام میں اجازت ہے کہ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، شادیاں 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 4 سے زیادہ بیویاں رکھ نہیں سکتے۔ یہاں ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اس کو ٹائم نہیں دے پاتے، اس کا نام نفقہ پورا نہیں ہو رہا، اور آپ لگے دوسری کے چکر میں، تو لہذا فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم ان عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو الا واحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے۔ اور میں ایک کا ہی مشورہ دیتا ہوں، ایک ہی کافی ہے۔ ہاں اللہ نے مال دیا تو جو گھر آپ نے اس کو دیا ہے وہ گھر اس کو بھی دے، جو گھر اس کو دیا ہے وہ گھر اس کو بھی دے۔
جو کپڑا اس کو پہناتے وہ کپڑا اس کو پہنائیں، جو غذا اس کو کھلاتے اسی اعلیٰ سطح کی غذا اسے کھلائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو تو اچھے عمدہ گھر میں رکھ دیا جائے اور اس کو چھوٹے سے معمولی گھر میں رکھ دیا جائے، جی گھر تو دے رکھا ہے، کھانا پینا بھی ہے، کپڑا لتا بھی ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ کپڑا بھی حقیر دیتے ہیں، غذا بھی عمدہ نہیں دیتے، ان کی ضرورت کو پورا بھی نہیں کرتے، اور وہ عورت اس سے شادی کرنے کے بعد زندگی میں خوش رہتی نہیں ہے، پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ شاید یار میں نے کوئی غلطی کر لی، ایک ہی بہتر تھی۔ تو اللہ نے پہلے فرما دیا ہے اگر تم ان کے درمیان اعتدال نہیں کر سکتے پھر ایک ہی بہتر ہے۔ ضمن یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ گزری ہے، مومنوں کی مائیں ہوئی ہیں، کبھی ایک عورت کو بھی رسول اللہ سے تکلیف نہیں ہوئی، ایک عورت کو بھی کبھی تکلیف بولیے نہیں ہوئی، اس لیے کہ تمام کی تمام جو تھی وہ صابرہ تھی اور شاکرہ تھی، اسی لیے مومنوں کی ماں ہے۔ فرمایا گیا ہے، ایک بات تو یہ اس حدیث سے بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی کم سن نابالغ بچہ ہو اپنی خالہ کے یہاں رہ سکتا ہے، وہ رات گزار سکتا ہے۔ دوسرا یہ وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، حضور نے کھینچ کر کہاں کر لیا؟ دائیں جانب۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی جب سب بنائیں گے تو دائیں جانب سے کھڑے ہوں گے۔ سرمائی مذہب کے بعض لوگ اس طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بعض لوگ سارے اس طرف ہو جاتے ہیں، تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، ایسا نہ ہو کہ دائیں طرف ہی سارے کھڑے ہو جائیں ثواب کی وجہ سے اور بائیں طرف ایسا خالی کر دے، ایسا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ پہلے دائیں طرف صف کو مکمل کیا جائے، پھر بائیں طرف جلدی جلدی لوگ آتے چلے جائیں۔ ایک بات اور خاص بتا دوں، نمازیوں پہ سب سے زیادہ رحمت اللہ کی جانتے ہو کس سب میں ہوتی ہے؟ جو امام کے بالکل متصل ہوتی ہے۔ ارے بولے سبحان اللہ، آپ کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت پہلی صف والوں پر ہوتی ہے، اور ہم پہلی صف سے روح گھبراتی ہے، نہ جانے کیا کوئی کرنٹ لگ رہا ہے آگے، لوگ گھبراتے ہی نہیں ہے، آتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت تو چلیے، بلا بلا کے لاتے ہیں، آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ۔ اور کھانے کے بارے میں دعا کریں کہ سب سے پہلے کھانا میری شفٹ پر آئے، ٹیبل پر، حال میں سے کہا بیٹھتے ہیں کھانا یہاں پہلے آئے گا، بل کی لائن میں سب سے پہلے میری باری آ جائے۔ اب پنکھا بھی تلاش ہوتا ہے، چلو جی پنکھا لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ حضرات گرامی ثواب مل رہا ہے زیادہ، اس سے پیچھے رہنا نہیں چاہیے۔ بھئی پنکھا سب ایک جگہ لگے ہوئے سارے ہوا، کوئی کہتا ہے یہ زیادہ ٹھنڈی دے گا، وہاں کا موسم زیادہ اچھا ہے اور یہاں کا موسم گرم ہے، تو یہ ٹھنڈے موسم گرم سب اللہ نے بنائے ہیں، جب دل کا موسم اچھا ہوگا تو سارے موسم اچھے ہو جائیں گے۔ اسے اجاگر کر لو، اس کو روشن کر لو، جب یہ روشن ہو جائے گا ہر چیز روشن نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ ہوئی معلوم اس حدیث سے کہ ایک تو سب دائیں طرف سے بننی چاہیے، دوسرا یہ اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ نوافل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی تھی نوافل کی جماعت ان کو ساتھ کھڑا کیا تھا، تو نوافل کی جماعت میں نوافل کی جماعت کا اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ دوسرا یہ اگر نابالغ بچہ ہو سب میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہم بچوں کو پہلے کہتے ہیں اس کو ذرا پیچھے کر دو، لیکن ایسا بچہ جس کو نماز کے ارکان ادا کرنے نہ آتے ہو، اس میں نماز میں یکسوئی نہ ہو، اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، پھر ایسے بچے کو پیچھے کھڑا کریں گے۔ جس کی نماز ٹھیک ہے اس بچے کو پیچھے بولیے نہیں کریں گے، چھوٹا بچہ بھی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم